نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے حافظ ہیں اور مزاج اہل سنت پہ نعت خوانی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے کا ولیمہ کیا، لیکن ولیمے کا انداز دیکھے کتنا پیارا تھا کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، پھر اللہ کی حمد، پھر مصطفیٰ کریم پر ثنا خوانی، پھر اہل بیت پاک کی منقبت، اس طرح پھر لنگر پکا کر ایصال ثواب اہل بیت پاک پر، پھر جا کر کھلایا۔ 5 محرم الحرام کو اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ہے، یہ جائز ہے، اور ولیمہ حضور کی سنت ہے۔ اور کیسی سنت ہے؟ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے؟ عرض کی حضور کر لیا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ جا کر ولیمہ کرو۔ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ولیمے کے لیے حضور فرما رہے ہیں۔ اور اویس قادری نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا، اس پر جتنی بدتمیزی ہونی تھی وہ ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ چلا ہے بدتمیز اور بے حیا شخص کا، یہ کلپ چلا ہے، مجھے ایک نے دکھایا، دیکھو اویس قادری کی بیٹی کے لیے جملہ کہتا ہے۔ میں نے کہا مجھے اس پر تعجب نہیں ہوا، خدا کی قسم مجھے اس پر تعجب نہیں ہوا کہ اویس قادری کی بیٹی کے بارے میں اس نے جملے کہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی زبان صحابہ کے لیے نہ رکی ہو، جس کی زبان بے لگام سے صحابہ پر برے برے الزام لگائے گئے ہوں، بلکہ الیاذ باللہ حضور کی محبوبہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے لیے جس نے بے حیائی اور بے غیرتی والے الفاظ بولے تو اس سے ان جملوں کی توقع تھی ہمیں کہ یہ جملہ بولے گا، اور اس نے جملہ بول کر اس بات کو تو ثابت کر دیا ہے کہ یہ منبر کے لائق نہیں ہے، یہ مصلی مصطفیٰ کریم کے لائق نہیں ہے۔ یہ کس چیز کے لائق ہے کہ باہر چوراہے پر جس طرح چرسی موالی بیٹھے ہوتے ہیں اس کو بھی اسی کے ساتھ بٹھایا جائے، کیونکہ اس طرح کے جملے باہر چوراہے پر بیٹھنے والے چرسی موالی تو بول سکتے ہیں، منبر پر بیٹھنے والے مصطفیٰ کریم کے دیوانے نہیں بول سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات، بڑے جملے اس نے کہے، کس پر اعتراض کیا؟ ولیمے پر جو حضور کی سنت ہے، توجہ رکھیے گا، مسواک پر جو حضور کی سنت ہے، سرمے پر جو حضور کی سنت ہے، غسل پر جو حضور کی سنت ہے، ان چیزوں پر اعتراض کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، محرم الحرام میں تو بڑی خرافات ہوتی ہیں، ان کے خلاف تو کوئی بولا نہیں، ان کے خلاف تو کوئی جملہ نہیں کہا گیا، ان کے خلاف تو نہیں کہا گیا کہ اس محرم میں ڈھول نہیں بجانے چاہیے، کوئی جملہ نہیں کہا گیا کہ کوئی کالا سوٹ نہیں پہننا چاہیے، کوئی جملہ نہیں کہا گیا کہ سوگ اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے۔ بولا گیا تو کس طرح؟ جیسے کوئی اویس قادری صاحب نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا، اویس قادری صاحب نے بہت بڑا کوئی گناہ کر دیا، جائز کام پر کسی کی بیٹی کو تان دینا، جائز کام پر کسی مسلمان کو مطعون کرنا، یہ کسی صالح عالم دین کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بات کرتے فتاوی رضویہ کی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ آپ نہ کہیں، اعلی حضرت کا آپ نام نہ لیں، آپ خمینی کا نام لیں، آپ پر جچے گا۔ ہاں، آپ باقر مجلسی کا نام لیں، آپ پر جچے گا۔ آپ اعلی حضرت کا نام نہ لیں۔ آپ نے کہا اعلی حضرت علیہ الرحمٰن نے لال سوٹ پہننے کا منع فرمایا، بالکل منع فرمایا، لیکن ایک سوال ہوا کہ ماہ محرم میں شادی بیاہ سے روکا جاتا ہے، تو اعلی حضرت علیہ الرحمٰن نے 24ویں جلد میں فرمایا ہے کہ محرم الحرام میں شادی سے روکنا یہ سوگ ہے، اور یہ سوگ حرام ہے۔